الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة لذكري وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی قابل احترام معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، قرآن مجید کی اس آیت کے حصے سے اور حدیث کے ایک چھوٹے سے جملے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج کا موضوع ہمارا نماز کے حوالے سے ہوگا۔ نماز یعنی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور شاید جتنی اہمیت ہے اتنا اس کو سمجھتے بھی نہیں، یا جتنی اس کی اہمیت ہے اتنا ہم اچھی طرح اس کو پڑھتے بھی نہیں۔ بعض لوگ کو آپ دیکھتے ہیں معاشرہ آپ کے سامنے ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جتنی اہم نماز ہے تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، تارک الصلاۃ، نماز کے چھوڑنے والے۔ اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے نماز کی، جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، تارک الصلاۃ ہو گیا، نماز سے کوئی واسطہ نہیں، فقد کفر، اس نے گویا کفر کیا، اس نے گویا کافروں جیسا ایک کام کیا، جو لوگ کافر کرتے ہیں ایسا ہی اس نے ایک کام کیا۔ اور ایک حدیث میں تو اس طرح واضح ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کا پڑھنا مسلم کی نشانی اور نہ پڑھنا یہ غیر مسلم کی علامت ہے۔ اتنی بڑی یعنی اہمیت ہے اسے۔ ہمیں بہرحال نماز کی طرف توجہ، نماز کی طرف شوق، لگن یہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے نماز۔ دنیا میں مجھ پر یا آپ پر کوئی کام مقرر کرتا ہے، مثلا آپ طلبہ ہیں تو آپ کے اوپر اساتذہ کرام جو ہے وہ کوئی کام مقرر کرتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کر کے آنا ہے۔ تو ہر طالب اپنی حیثیت سے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اگر استاد 2 مرتبہ کہے تو پھر مزید اس میں تاکید آ جاتی ہے، یہ کام تو ضرور کرنا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، دنیا میں ایک طبقہ مالک کا کہلاتا ہے، دوسرا طبقہ نوکر کا کہلاتا ہے۔ تو ایک مالک جو ہے وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ تم نے کرنا ہے، تو وہ نوکر آدمی اپنے آقا اور اپنے مالک کے مقرر کیے ہوئے کام کو کرتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے۔ جبکہ یہ عارضی مالک ہے دنیا کے، یہ انسان ہے۔ تو ایک چیز ایسی ہے، ایک عبادت ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے بندوں کے اوپر کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ نماز تم نے پڑھنی ہے۔ یہ کتنا بڑا اہم کام ہوگا، اور لوگوں کے مقرر کیے ہوئے کام تو ہم اچھی طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا کام بے توجہی سے، اور پھر بعض لوگ کرتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اہم کام کو چھوڑا جا رہا ہے، جان بوجھ کر چھوڑا جا رہا ہے، جتنی کی اس کی اہمیت۔ ایک آدمی کو اپنے کسی دوست کی یا اپنے کسی والد، کسی بچے کو اس کا والد فون کرتا ہے
کوئی بڑا بھائی فون کرتا ہے، دنیا میں کئی تعلقات ہیں، ایک تاجر دوسرے تاجر کو فون کرتا ہے کہ جلدی میرے پاس آ جاؤ، ایک کال ہو گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندے نے کال کی ہے، مجھے جانا ہے، کچھ دیر کی دوبارہ اس نے کال کی تو یہ سمجھتا ہے تو مجھے جانا ہی چاہیے، 2 مرتبہ کال آ چکی ہے، تیسری مرتبہ جب کال آ جاتی ہے تو چپل بھی نہیں پہنتا، جلدی سے بھاگتا کہ کوئی ضروری کام ہے، کال آئی ہے، تاجر کی کال آئی ہے، کسی دوست کی کال آئی ہے، والد کی کال آئی ہے وغیرہ۔ تو دنیا میں لوگ ایک کال پہ توجہ دیتے ہیں، دوسری کال پہ تو بھاگنے لگتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، تیسری کال پہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، وہاں تو پہنچنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کال دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، 5 مرتبہ اللہ کی کال آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ یہ کال نہیں تو کیا، اللہ بلا رہے ہیں نماز کی طرف آئیں، فلاح اور کامیابی کی طرف آئیں، لیکن کسی کے کان اللہ کی کال کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ بہت ہی بڑی عظیم ہستی خالق اور مالک، ان کی کال، معمولی سے شخص کے کال کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی جس کو 3 مرتبہ کال کی گئی ہے، اگر وہ کال اٹینڈ نہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس نے کال کی کتنا غصے ہوگا؟ لیکن یہ مالک ہے، یہ خالق ہے، یہ اس کی رحم دلی ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی حلیمانہ یہ صفت ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے کہ روزانہ کالیں کرتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ، لیکن لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اس کال کو اٹینڈ کرتے ہی نہیں، لیکن غصہ بھی نہیں کرتا، معاف بھی کرتا رہتا ہے، امید بھی رکھتا ہے کہ بندہ آئے گا، کال اٹینڈ کرے گا، بالآخر وہ نماز پڑھے گا، آئے گا۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کتنی مرتبہ کہتے ہیں، کتنی مرتبہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک طرف جلدی آئیں اور وہاں پہ آپ کو جیسے ہی پہنچیں گے تو بہت بڑے انعام سے نوازے جاؤ گے اور بہت بڑی کامیابی ملے گی، تو مجھے بتائیں ہم لوگ بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ اگر اعلان کر دیا جائے کہ بھئی امتحان ہو گئے ہیں، اب رزلٹ ہے، اچھا جو میدان میں پہنچے گا اس کو پاس کر دیا جائے گا، یہ اعلان ہو جائے کامیابی کا، تو پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ آپ سب پہنچیں گے، ضرور پہنچیں گے، اول پوزیشن حاصل کرنے والے بھی پہنچیں گے، پیچھے رہنے والے بھی پہنچیں گے، ہر طالب پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ وہاں کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ 5 مرتبہ کامیابی کا اعلان ہوتا ہے، مثلا حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آئیں، لیکن ہے توجہ ہماری، آزان کے ساتھ ہی آنا چاہیے، کامیابی کا اعلان ہوتے ہی فوراً دوڑنا چاہیے کہ کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، اور ہماری سستی غفلت، اس لیے نماز کی اہمیت ہے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، بہت بڑی اہمیت ہے، بہت کام والی چیز ہے۔ دنیا میں تو اس کے کئی فوائد ہیں، دنیا کے کتنے ہموم و غم، کتنی پریشانیاں، آلام، مصائب ہیں جو نماز کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے نماز سے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی فوراً نماز پڑھتے۔ نماز جو ہے دنیا کے اندر مشکلات کا حل بھی ہے، جسم کے اندر بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب نماز سے آدمی فارغ ہوتا ہے، بدن اور جسم کپڑے سارے پاک رہتے ہیں۔ پھر آخرت میں بہت ہی بڑے فوائد ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پہ قرب نصیب ہوگا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب ہوگی۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کی، وہ فرمائش کی تھی میری سفارش کیجئے، یا میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہیے مجھے وہاں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے یہی فرمایا تھا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، دنیا میں بہت ساری نمازیں پڑھ کر آؤ، زیادہ سجدے کر آؤ تو تمہاری سفارش کر دوں گا۔ تو
تو نماز اول سے آخر تک عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اور ملاقات کے لیے جب آدمی آتا ہے بڑا ادب سے کھڑا ہوتا ہے. آپ ادب کا اندازہ لگائیں، کتنا ادب سے صفیں باندھ کے اور پھر ہاتھ باندھ کے پھر رکوع، پھر اس کے اندر جو انتہا درجے کی عاجزی ہے وہ سجدے کا. سجدہ جو ہے وہ انتہا درجے کی عاجزی ہے. اور سب سے زیادہ نماز کے اندر جو اللہ کی رحمت اور شفقت اور برکت اور مغفرت اور جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نماز کے اندر، وہ سب سے زیادہ سجدہ ہے. بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے نا تو اللہ کی شفقت میں، اللہ کی رحمت میں یعنی اندر ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، مغفرتوں کے اعلان ہوتے ہیں جب انسان سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ سجدے کے اندر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب. اس لیے اس سجدے کو اہمیت دینی چاہیے، سجدے میں دعائیں پڑھنی چاہیے، سجدے میں توجہ دینا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں، ابھی اللہ کی شفقت نے مجھے گھیر لیا ہے. سجدے کو ویسے بیکار نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس لگایا سر اور اٹھا دیا، لگایا اور پھر چلے گئے اوپر، سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم، اس طرح کا سجدہ نہیں. سکون سے سجدہ بڑی چیز ہے. تو سجدے کو طاقتور بنانا چاہیے، سجدے کو مضبوط بنانا چاہیے، سجدہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے. اس لیے اس صحابی کو بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے سجدے کر کے، کثرت سے. اور اس لیے بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انسان پورا کا پورا معزز ہے، محترم ہے، لیکن انسان کا جو یہ سر ہے، انسان کی جو یہ پیشانی ہے، یہ سب سے زیادہ محترم ہے. اس لیے جب کوئی بچہ قرآن مجید پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، ناظرہ یا حفظ، تو اس کو دستار پہنائی جاتی ہے. کہاں پہ پہنائی جاتی ہے؟ سر پہ. اس لیے کہ سب سے عزت کی چیز یہی ہے نا، سر پہ. دیکھا ہے کہ اس موقع پہ کسی کو پاؤں میں کوئی چیز پہنائی گئی ہو، اس وقت دستار کی سر پہ. کوئی قوم کا بڑا ہوتا ہے تو دستار سر پہ باندھی جاتی ہے، اس لیے اس کو اعزاز دیا جاتا ہے نا، یہ سر، پھر اس میں پیشانی ہے، اس میں چہرہ ہے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو سب سے زیادہ جو انسان کے پاس محترم اور معزز چیز ہے، سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے عزت کے لحاظ سے، وہ یہ چیز ہے، وہ مٹی میں لگا دیتا ہے، زمین میں لگا دیتا ہے، دھول میں ملا دیتا ہے. تو جو شخص اللہ کے لیے اپنی عزت کو ختم کر دے، اپنے آپ کو ذلیل بنا دے گا، یا اللہ میں آپ کے لیے ذلیل ہوں، آپ کے لیے میں ذلیل ہو کر گر رہا ہوں، اپنے چہرے کو، اپنے پیشانی کو زمین کے ساتھ مل رہا ہوں، تو پھر مالک کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ یہ بندہ تو اپنی عاجزی کی انتہا کر چکا ہے، اتنی بڑی عزت اس کو ملی ہے اور وہ اپنی عزت میرے نام پہ نشاور کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے. تو اس لیے نماز کو اہمیت والی چیز سمجھنا چاہیے، بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور پر اس کی سجدے اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی عزیزوں جب ہم اس وقت یا اس جگہ پہنچیں گے. ابھی دیکھیے پنکھے چل رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پنکھے بند ہو جاتے ہیں تو کتنی بے سکونی اضطراری حالت ہو جاتی ہے نا، پریشانی ہو جاتی ہے، جبکہ میدان کھلا ہے. اور اس موسم میں ہم کسی کمرے کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتے جبکہ پنکھے بھی نہ ہوں، کھڑکیاں بھی بند ہوں. تو وہ عالم کیا ہوگا جب ایک انسان قبر کے اندر پہنچے گا اور وہاں بھی صرف سونے کی جگہ ہوگی اور اٹھ کر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح ہی کرتے ہیں نا، لوگوں کو دفن کر کے آتے ہیں، مٹی کے کئی من اوپر ہوتے ہیں، وزن ہوتا ہے اندر. آپ سمجھتے ہیں اندر کیا ہوگا، خود ہی آپ سوچ سکتے ہیں. قبر کی وحشت، ڈراؤنی حالت، اور آپ کو معلوم ہے اندھیرا، پھر گرمی، پھر وہاں کے اندر جو کیڑے مکوڑے اور پریشانی، اور پھر انسان کے ساتھ جو وفادار دنیا کے اندر کہلائے جاتے تھے والدین، سب سے زیادہ وہ اس ٹائم پہ بے وفا نکلتے ہیں، ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، والد خود شریک ہوتا ہے اوپر مٹی ڈالنے میں،
सवाब समझता है कि मैं अपने बेटे के ऊपर मट्टी डालूं। ऐसे ही करते हैं, गरीब गरीब के लोग जो होते हैं वो मट्टी डाल रहे होते हैं और ऊपर चढ़कर पाँव से दबा रहे होते हैं। तो मतलब ये साथ नहीं जाएंगे ना, दौलत पीछे रह गई, ये सामान पीछे रह गया, दोस्त सारे ये अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए तो ऊपर मट्टी लगा रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि कौन सी चीज है जो वहां पे जब हम वहशत में होंगे, खौफ में होंगे, अंधेरा होगा और गर्मी होगी, शिद्दत से वहां पे हमें किसी मददगार की जरूरत होगी जो दुनिया में भी हमारे साथ थे और वहां भी नहीं छोड़ेंगे, वो है इंसान के अच्छे अमाल। और खास तौर पर कब्र में नमाज पहुंचेगी वहां पे, जो आपने जो यहाँ पे सजदे किए हैं वहां नहीं छोड़ेगी आपको, वहां कब्र की वहशत में आपको छोड़ेगी नहीं, वहां कब्र डराएगी, नमाज आपको डरने नहीं देगी। वहां कब्र की जो तंगी होगी, नमाज पहुंचकर इस तंगी को दूर कर देगी। वहां अकेलाई महसूस करेंगे, नमाज की वजह से आप अकेलाई महसूस नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मेरे साथ कोई है, मेरी कोई मदद हो रही है, और वो नमाज है। जितनी नजर है कब्र को कुशादा किया जाता है, बड़ा उसके लिए बिस्तर बिछाया जाता है, खूबसूरत अंदाज में सो जाए, जिस तरह के एक शादी करने वाला दूल्हा पहली रात खूबसूरत बिस्तरे पे सोता है, सो जा। ये अमाल की वजह से, खास तौर पर कुरान मजीद की तिलावत, हदीस में जिस तरह आता है, और फिर नमाज सबसे ज्यादा है। इसलिए कि हदीस में आता है कि अमाल में सबसे पहले जो सवाल होगा कब्र में वो नमाज के बारे में। नमाज अच्छी निकली तो मामला आसान, नमाज में आदमी फंस गया तो आगे मामला बहुत ही खतरनाक होगा। तो वो जगह याद रखें, आज नहीं तो कल जाना है। लोग जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। एक आदमी हमारे साथ आज है, कल नहीं है, वो उसी घड़े में पहुंच चुका है। उस घड़े में जो चीजें काम आएंगी, जो अमाल वफा करेंगे, उनको देखना है, उनको दुनिया में करना है। तो आज से हम नमाज को खूबसूरत बनाएंगे। ये नमाज कब्र के अंदर रोशनी है, कब्र के अंदर चिराग है, कब्र के अंदर वहशत से बचाव है, हिफाजत है, अजाब से दूर करने वाली चीजें, हटाने वाली चीजें। और जब ये कहा जाता है कि इस बंदे ने नमाज पढ़ी है तो आगे के मामलात जितने भी हैं, अगर से वो उसके गुनाह हों बड़े बड़े, यानी उसके वो क्या कहते हैं जुल्म, उसने कई और भी गुनाह किए हैं, लेकिन आसानी पैदा कर दी जाती है कि आगे मराहिल इंशाल्लाह इसके आसान होंगे नमाज की वजह से। कितनी बड़ी बरकत है। और आजान आती है, हम लोग पे कोई तवज्जो नहीं, सफ़ें बांधी जाती हैं, सफ़ों को सीधे करने का कोई एहतमाम नहीं। सजदे हमारे बेरूह हो चुके हैं, कोई रूह नहीं सजदे के अंदर। तो रूह होनी चाहिए सजदे के अंदर, एक मजा आना चाहिए। सजदे में सर रखें तो कोशिश ये करें कि ऊपर न जाए, यही रुका रहे। इतना सुकून आना चाहिए, इतनी लज्जत आनी चाहिए। अल्लाह के साथ मुलाकात का वो शरफ बंदे को महसूस करना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की मुलाकात से, अल्लाह की मुलाकात से मुशर्रफ हो रहा हूँ, अल्लाह की मुलाकात से मुझे बड़े बड़े फायदे हासिल हो रहे हैं। इस तरह आदमी किसी के साथ चिमट जाता है ना, इस तरह। तो आज से नमाज को दुरुस्त बनाए, आज से हम इरादा करें, पहले आए, आजान आए या ना आए, हम टाइम देखें, पहले पहुंच जाए, पहले आके कुरान की तिलावत करें या सुन्नतें पढ़ें। नमाज के साथ जिसकी भी मोहब्बत है, बहरहाल आखिरत के अंदर बड़े ही उसके मरातब हैं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के अल्लाह की मुलाकात का जरिया है, अल्लाह हमारे लिए यही जरिया बनाए। और इसके जो खास तौर पर नमाज के अंदर जो सजदे हैं, ये बड़े कीमती होते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छे सजदे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में ऐलान है कि जो खास तौर पर खतीब हज़रात हैं या आप में से जो कल अपने अपने गाँव जाएंगे, आस पास के तलबा हैं, तो इंशाल्लाह हफ्ते की रात, जुम्मे की शाम में और हफ्ते की रात 8 बजे छंछरी रात हमारे गांव में प्रोग्राम है। तो आप खतीब हज़रात ख़ास तौर पर अपने खुतबे में वहाँ पे नमाज से फारग होने के बाद लोगों को दावत भी दें, वहाँ कोई तरतीब बनाएं कि वो किस तरह प्रोग्राम में शरीक होंगे। भरपूर अंदाज से एक हमारा सालाना प्रोग्राम है इस पूरे इलाके का, तो इसलिए आप हज़रात ख़ास तौर पर खतीब हज़रात जो है वो इस प्रोग्राम की दावत ज़रूर पहुँचाएँ। लोगों मुझसे कुछ ले जाएं, ये पोस्टर वगैरह ले जाएं।
اور کچھ دعوت نامے اگر آپ نے دینے ہو وہ بھی کر لے جائیں اس سے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها وبارك لنا في أمورنا كلها. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.